سلام علی مدینہ سے مدینہ تک، چوتھی فصل۔ معاویہ کا یزید کے لیے بیعت لینے کا طریقہ۔ 56 ہجری میں معاویہ نے پختہ ارادہ کیا کہ یزید کے لیے عوام سے بیعت لے، چونکہ عوام کی اکثریت اس سے متنفر تھی اور وہ سختی سے یزید کی ولی عہدی کا انکار کرتے تھے، لہٰذا معاویہ نے کچھ لوگوں کو زر و دولت سے خریدا اور کچھ کو دھمکیوں اور تہدیدوں سے نرم کیا۔ یوں یزید کی ولی عہدی عوام پر تحمیل کی۔ البتہ اس تصمیم کو مغیرہ بن شیبہ نے پیدا کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مغیرہ کوفہ کا والی تھا، وہاں سے شام آیا اور معاویہ سے گفتگو کے درمیان کمزوری، سستی اور بڑھاپے کی بات آئی، تو اسی موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کوفہ کی امارات سے استعفیٰ دیا تھا، اور معاویہ نے بھی اس کا استعفیٰ قبول کر لیا اور اس کی جگہ سعد بن العاص کو کوفہ کا امیر بنانا چاہا۔ مغیرہ نے خفیہ طور پر یزید سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ آج صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے بزرگان موجود نہیں ہیں، ان کی اولادیں حسن و فضل، عقل و فہم میں تم سے افضل اور برتر نہیں، پس معاویہ لوگوں سے تمہاری بیعت کیوں نہیں لیتا؟ یزید جو اپنے آپ کو حکومت کے لائق نہ سمجھتا تھا، کہا کیا یہ کام میرے لیے درست ہے؟ مغیرہ نے جواب میں کہا ہاں، یہ کام تو بڑا آسان ہے۔ یزید فوراً معاویہ کے پاس گیا اور مغیرہ کی تجویز پیش کی۔ معاویہ نے مغیرہ کو بلایا اور اس بیعت کے متعلق گفتگو کی۔ مغیرہ نے کہا معاویہ، تم خود عثمان کے قتل کے بعد خون ریزیوں کو جانتے ہو اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ موت سے کوئی گریز نہیں۔ یزید تمہارا نیک اور اچھا خلیفہ ہے، چونکہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، لہٰذا یزید کے وجود سے خون ریزیوں اور فتنوں کا خوف نہ ہوگا۔ معاویہ نے کہا اس امر خلافت کے لیے مدیر و عاقل شخص ہونا لازمی ہے۔ مغیرہ نے کہا کوفہ سے بیعت کرانے کی ذمہ داری میری ہے اور بصرہ کے لیے زیاد ابن عبیہ ہے۔ جب عراق مطیع ہو گیا تو کسی اور مقام سے مخالفت نہ ہوگی۔ معاویہ گھر گیا اور اپنی بیوی فاختہ سے بات کی تو اس نے کہا مغیرہ خان کی دشمنی تم پر نکالنا چاہتا ہے۔ بہرحال معاویہ نے مصمم ارادہ کیا کہ اس کام کو عملی طور پر انجام دے، لہٰذا مغیرہ کو حکم دیا کہ واپس کوفہ جائے اور اپنے ہمرازوں سے بات کرے تاکہ جب وقت آئے تو عملی کوشش کی جائے۔ مغیرہ اپنے دوستوں کے پاس آیا، انہوں نے حالات پوچھے تو کہا میں نے معاویہ کو سرکش سواری پر سوار کر دیا ہے اور اسے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کر لیا ہے اور دوبارہ فتنے کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا ہے جو کبھی بند نہ ہوگا۔ یہ کہا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو بیت یزید کا مسئلہ بنی امیہ کے دوستوں اور محبوں میں پیش کیا۔ اشراف سے 10 آدمی چنے اور ان کو 30,000 ہم دیے اور اپنے بیٹے موسیٰ یا عروہ کے ساتھ 40 آدمیوں کو شام بھیجا۔ وہ شام میں دربار معاویہ میں پہنچے۔ ہر ایک نے تقریر کی اور کہا ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو خبردار کریں کہ آپ کی زندگی کا چراغ بجھنے والا ہے، لہٰذا امت کے لیے مستقبل کا کوئی فیصلہ کریں تاکہ آپ کے بعد اختلاف اور فساد برپا نہ ہو۔ لہٰذا ہماری درخواست ہے کہ اپنی زندگی میں کسی شخصیت کو اپنا ولی عہد بنائیں۔ معاویہ نے کہا تم خود میں سے کسی ایک کو چن لو۔ انہوں نے کہا ہم تو یزید کے علاوہ امر خلافت کا کسی کو لائق نہیں سمجھتے۔ معاویہ نے کہا تو پھر اسی کو چن لو۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم اس امر پر راضی ہیں اور اہل کوفہ بھی خوش ہوں گے۔ معاویہ نے کہا مجھے یہ قبول ہے، ابھی واپس جاؤ تاکہ بیعت لینے کا وقت آ جائے۔ اس کے بعد خفیہ طور پر مغیرہ کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا تمہارے باپ نے ان لوگوں کا دین کتنے میں خریدا ہے؟
اس نے کہا 30,000 درہم نکرہ یا بقول 400 دینار طلائی میں۔ معاویہ نے کہا تعجب ہے کہ ان لوگوں نے کتنا سستا دین بیچ دیا۔ اس کے بعد معاویہ نے بیت یزید کے متعلق زیاد بن ابیہ کو خط لکھے اور اس سے اس مسئلہ میں اس کا نظریہ پوچھا۔ زیاد بن ابیہ نے اس کام کو بہت عمدہ سمجھا اور اپنے مشیر عبید بن کعب کو بلایا اور کہا کہ معاویہ نے یزید کی ولی عہدی کے لیے خط لکھا ہے۔ اس میں اظہار کیا ہے کہ مجھے انکار کا خوف بھی ہے اور لوگوں کے اطاعت کرنے کی امید بھی ہے۔ اس بارے میں مجھ سے میری رائے پوچھی ہے۔ تو جانتا ہے کہ یزید دین کے امور سے بہت دور، سست، شکاری اور عیاش ہے۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ تم شام جاؤ اور میری رائے معاویہ تک پہنچاؤ اور یزید کے کچھ افعال کا تذکرہ کرو۔ نیز اسے کہو کہ تھوڑا حوصلہ رکھو اور ابھی اس مسئلے کو ذہن سے نکال دو حتیٰ کہ مناسب موقع آ جائے۔ عبید نے کہا بہتر یہ ہے کہ معاویہ کی رائے کی مخالفت نہ کی جائے اور یزید کو اس کے سامنے مبغوض شخص قرار نہ دیا جائے۔ میں شام جاتا ہوں، یزید سے بات کرتا ہوں کہ معاویہ تمہاری ولی عہدی پر اصرار کر رہا ہے اور ہم سے مشورہ مانگ رہا ہے، اور جس دن سے تم نے بد اور زشت اعمال کو اپنا وتیرہ بنایا ہے، زیاد کو ڈر ہے کہ لوگ تمہاری بیعت سے انکار نہ کر دیں۔ لہٰذا مصلحت یہ ہے کہ اپنے اعمال میں تجدید نظر کرو، اپنی اصلاح کرو اور برے اعمال چھوڑ دو تاکہ اس مقصد کے لیے حالات مناسب ہو جائیں۔ اور زیاد، تم اپنی طرف سے معاویہ کو ایک خط لکھو، اس کام میں جلدی نہ کرو اور حوصلہ و احتیاط سے آگے بڑھو، اور اگر ایسا کرو گے تو خطرات سے بچ جاؤ گے۔ اس تدبیر سے معاویہ بھی یزید کو تنبیہ کرے گا اور خطرات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ زیاد نے کہا یہ تدبیر بہت بہتر ہے، میں ایسا ہی کروں گا، اور تم بھی نصیحت کرنے سے دریغ نہ کرنا۔ عبید شام گیا اور زیاد کا خط معاویہ کو پہنچایا اور یزید کو بھی واضح نصیحت کی۔ معاویہ نے زیاد کی نصیحت کا انکار کر دیا، البتہ اس کا اظہار نہ کیا۔ جب زیاد مر گیا تو معاویہ نے پھر مصمم ارادہ کیا کہ اپنے مقصد کو عملی جامہ پہنائے۔ لہٰذا سب سے پہلے 1,00,000 درہم کا ہدیہ عبداللہ بن عمر کی طرف بھیجا۔ اس نے ہدیہ قبول کر لیا، لیکن جب یزید کی ولی عہدی کا وقت آیا تو عبداللہ بن عمر نے کہا معاویہ نے اس ہدیہ سے ارادہ کیا کہ میرا دین خرید لے۔ اگر میں اس ہدیہ کو قبول کروں تو میں نے دین کو بہت سستا بیچ دیا۔ پھر معاویہ نے اسی مضمون پر مشتمل ایک خط مروان حاکم مدینہ کو لکھا، جس میں تحریر کیا کہ موت حق ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد امت میں تفرقہ ہو، اس لیے ارادہ ہے کہ اپنی زندگی میں کسی ایک کو اپنا ولی عہد بنا دوں۔ اب تم سے اس بارے میں مشورہ کرتا ہوں، لہٰذا تم اہل مدینہ کو میرے اس ارادے سے آگاہ اور مطمئن کرو اور مجھے ان کے جواب سے مطلع کرو۔ مروان نے اہل مدینہ کے سامنے معاویہ کا خط پڑھا تو سب نے خوشی کا اظہار کیا اور معاویہ کی رائے کی تصدیق کی اور کہا جس قدر جلدی ہو سکے معاویہ کسی کو اپنا جانشین بنائے۔ مروان نے حالات معاویہ کو لکھے اور اسے مطلع کیا تو معاویہ نے پھر یزید کے انتخاب کا لکھا اور اس کی توجہ دلائی۔ مروان نے اہل مدینہ سے مشورہ کیا اور ان کو بتایا کہ امر خلافت کے لیے یزید کی ولی عہدی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بن ابی بکر اجتماع سے اٹھے اور کہا اے مروان، تمہیں اس امت کی بھلائی کی کوئی سوچ نہیں، بلکہ تو چاہتا ہے کہ کیسر و کسرہ کا قانون جاری ہو کہ ایک بادشاہ مرے تو دوسرا اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ مروان نے کہا اے لوگو، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا۔
حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور وہ دونوں خدا کے سامنے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے کمبخت، ایمان لا۔ عبد الرحمن نے کہا، اے زرکا کے بیٹے، آیات قرآنی کو ہمارے بارے میں تعویل کرتا ہے؟ حضرت عائشہ نے پس پردہ یہ سنا تو کہا، مروان، آیت کا مصداق عبد الرحمن نہیں، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ آیت تو فلاں بن فلاں کے متعلق نازل ہوئی۔ حضرت امام حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر نے شدت سے مخالفت کی۔ مروان نے یہ سب حالات معاویہ کو لکھے۔ بعض تاریخوں میں آیا ہے کہ معاویہ نے اس مضمون کے خطوط 55 ہجری میں اپنے عمال کو لکھے کہ یزید کی مدح و توصیف کریں اور ہر شہر اور علاقے کے رؤسا کو شام بھیجیں۔ لہٰذا محمد بن عمر بن حزن کو مدینہ سے، اخنف بن قیس کو بصرہ سے اور ہانی بن عروہ کو کوفہ سے شام بھیجا گیا۔ محمد بن عمر نے ایک مجلس میں معاویہ سے کہا، اے معاویہ، یعنی ہر مرد اور حاکم سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہٰذا توجہ رکھو کہ کس شخص کو امت محمدیہ کا ولی قرار دے رہے ہو۔ معاویہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور بہت پریشان ہوا اور کہا، اے محمد بن عمرو، تو نے بے جا نصیحت کی ہے، جو تم پر الزام تھا اس کا اظہار کر دیا، لیکن تجھے جاننا چاہیے کہ مہاجرین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ان کی اولادیں ہیں۔ اگر میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بناؤں تو دوسرے لڑکوں سے بہتر ہے۔ پھر اس کو ہدیہ اور انعام دیا اور کہا، تم واپس مدینہ چلے جاؤ۔ جب احنف بن قیس معاویہ کے پاس آیا تو اس نے یزید کے پاس بھیجا کہ یزید سے قریب تر ہو کر ملاقات کرو اور اسے وقت سے آزماؤ۔ احنف یزید سے ملاقات کرنے اور اسے آزمانے کے بعد معاویہ کے پاس آیا تو معاویہ نے کہا، یزید کو کیسا پایا؟ اس نے کہا، میں نے اسے خوش طبع جوان، چست و چالاک اور مزاح پسند پایا ہے۔ ہانی بن عروہ کے بارے میں ابن ابی الحدید کی شرح میں ہے کہ ایک دن دمشق کی مسجد میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو اپنے دوستوں سے یوں کہہ رہا تھا، معاویہ ہمیں اپنے بیٹے یزید کی بیعت پر مجبور کر رہا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور ہم کبھی اس کی بیعت نہیں کریں گے۔ ایک شامی جوان ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ ان کی باتوں کو سن کر معاویہ کے پاس گیا اور تمام باتیں بتا دیں۔ معاویہ نے اس سے کہا، تم پھر اس کے پاس جاؤ اور وہاں اس قدر بیٹھے رہو کہ اس کے تمام دوست چلے جائیں۔ جب وہ تنہا ہو تو اسے کہنا کہ معاویہ نے تمہاری باتیں سن لی ہیں اور تم جانتے ہو کہ آج ابو بکر اور عمر کا زمانہ نہیں بلکہ بنی امیہ کی حکومت ہے، اور تم ان کی جرت اور خون بہانے کی طاقت کو جانتے ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی جان پر رحم کرو۔ وہ شخص صبح سویرے مسجد میں آیا اور ہانی کو نصیحت کی۔ ہانی نے کہا، یہ بات تمہاری اپنی نہیں، تجھے معاویہ نے تلقین کی ہے۔ شامی جوان نے کہا، میرا معاویہ سے کیا واسطہ؟ ہانی نے کہا، اب میرا پیغام بھی اس کو پہنچا دو کہ اس مسئلے میں کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ جوان نے معاویہ کو ہانی کا پیغام پہنچایا تو معاویہ بڑا متاثر ہوا اور کہا، ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان رؤسا سے باتیں کرنے کے بعد ایک دن ضحاک بن قیس الفبری کو بلایا گیا اور کہا، میں ایک اجتماع منعقد کروں گا، اس میں رؤسائے قبائل کو حاضر ہونا ضروری ہے۔ اس اجتماع میں تقریر کروں گا، جب میں خاموش ہو جاؤں تو تم بولنا اور لوگوں کو یزید کی بیعت کی طرف بلانا اور مجھے بھی اس کام کے لیے تشویش و تحریک کرنا ہے، اور اس طریقے سے یزید کی ولی عہدی کو حاضرین کی رضامندی اور تصدیق قرار دینا۔ پھر یہ اجتماع تشکیل دیا گیا اور ہر ایک کو شرکت کی دعوت تھی۔ پہلے معاویہ نے تقریر کی
اور اس میں عظمت اسلام اور خلافت کے فرامین کی پاسداری اور ولی امر کی اطاعت پر تفصیلی گفتگو کی۔ پھر یزید کے فضائل یعنی عاقل، مدیر، حسن، سیاست سے آراستہ پیراستہ ہونے وغیرہ کو پیش کیا اور لوگوں سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ اسی اثنا میں حسب سازش ضحاک بولا اور معاویہ سے خطاب کیا، عوام کے لیے ایسے ولی با فضیلت، عادل، حسن معاشرت والے کو معین کرنا ہوتا ہے جو مسلمانوں کے خون کا محافظ ہو اور فتنے روک سکے، جس کی محافظت میں راستے پر امن ہوں اور امت کے امور احسن طریقے سے حل ہوں۔ چنانچہ یزید ان تمام خصوصیات اور فضائل کا حامل ہے، لہٰذا میں ولی عہدی کے لیے یزید کے علاوہ کسی کو مناسب نہیں سمجھتا۔ اسی دوران محمد عمرو بن سعید الاستراک اٹھا اور ضحاک کی تائید میں بات کی۔ اس کے بعد حسین بن نمیر اٹھا اور کہا، خدا کی قسم، اگر تو دنیا سے جائے اور یزید کو ولی عہد بنا کر نہ جائے تو امت کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس کے بعد یزید بن مکھنہ نے کہا، اے معاویہ امیر المومنین، جب تم مر جاؤ، پھر اشارہ یزید کی طرف کیا اور کہا کہ تمہارے بعد ہمارا ولی یہی ہے اور امیر ہے، اور جو شخص اس کی حکومت کو تسلیم نہ کرے گا اسے ہم تلوار سے سزا دیں گے۔ معاویہ نے کہا، بیٹھ جاؤ، تم تو تمام خطبہ کے سردار ہو۔ پھر تمام قبائل کے سرداروں نے تقاریر کی۔ معاویہ نے احنف بن قیس کی طرف توجہ کر کے کہا، تم بھی کوئی بات کرو۔ اس نے کہا، اگر سچ کہوں تو تم سے ڈرتا ہوں، اور اگر جھوٹ بولوں تو خدا کا خوف ہے۔ خدا کی قسم، اے معاویہ، تم اپنے بیٹے کی شب و روز کو اور مخفی و ظاہر کو بہتر جانتے ہو، لہٰذا اگر خدا کی خوشنودی اور امت کی مصلحت یزید کو ولی عہد بنانے میں دیکھتے ہو تو کسی سے مشورہ نہ کرو اور اپنے ارادہ کو تکمیل کے مراحل تک پہنچاؤ، اور اگر اس کے خلاف سمجھتے ہو تو تمام گناہ اور ظلم و زیادتی اور توہین کا وبال اپنے سر پر نہ لو کہ چند دن یزید کو حاکم بنا لے۔ ایک شامی نے کہا، نامعلوم یہ عراقی کیا کہہ رہا ہے، ہم نے ہر بات تمہاری سنی، اطاعت کی، تمہاری رضا کی خاطر لڑائیاں کی اور تلواریں چلائیں، جب بات یہاں تک پہنچی تو اٹھ کر چلے گئے، اور ہر مجلس و محفل میں احنف کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد معاویہ اپنے دشمنوں سے نرمی اور پیار کا اظہار کرتا تھا اور اپنے دوستوں کو ہدایہ سے اپنا فریفتہ، یا حتیٰ کہ غالب عوام یزید کی بیعت پر آمادہ ہو گئے۔ معاویہ کا مدینہ میں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرنا۔ اے شاہ دین پناہ، تیرے عزم کے نثار، مذہب میں پھیلنے نہ دیے مکر و فن کے پاؤں۔ جب اہل کوفہ، بصرہ اور شام یزید کی بیعت کر چکے تو اسی مقصد کی خاطر معاویہ مدینہ آیا۔ سب سے پہلے اس نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور جسارت کرتے ہوئے امام کی خدمت میں کہا، خدا کی قسم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا پاک خون بہہ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خاموش رہو اور یوں بات نہ کرو۔ معاویہ نے کہا، اس سے زیادہ بھی کہوں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس نے مدینہ میں آ کر امام حسین علیہ السلام سے خصوصی ملاقات اور تنہائی میں عرض کیا، آپ جانتے ہیں کہ تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے، مگر صرف 4 شخصوں نے بیعت نہیں کی، جن میں آپ سرور و سردار ہیں۔ آخر آپ کو اس سے کیا اور کیوں کر اختلاف ہے؟ حضرت نے فرمایا، کیا ہوا کہ تمام اجتماع سے صرف مجھے مخاطب کیا؟ یہ بات دوسروں سے بھی کرو۔ پھر معاویہ نے عبداللہ بن زبیر کو بلایا اور کہا، تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کی ہے، لیکن 5 شخصوں قریشیوں نے نہیں کی، جن کا سالار تو ہے۔
آخر تمہیں کیا اختلاف ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا، کیا میں ان کا سردار اور سالار ہوں؟ معاویہ نے کہا، ہاں تم ہی ان کے سالار ہو۔ عبداللہ نے کہا، تم باقیوں کو لاؤ، اگر انہوں نے بیعت کی تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں گا۔ پھر معاویہ نے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور نرمی سے اس کے ساتھ بھی فضول اور باطل باتیں کیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، کیا تم نہیں چاہتے وہ چیز جس سے سرزنش اور ملامت سے بچ جاؤ اور خونوں کی حفاظت ہو اور اس سے اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ؟ معاویہ نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا، اپنے تخت پر بیٹھ جاؤ اور مجھ سے بیعت لینے کی شرط یہ ہے کہ تمام مسلمان ایک سیاہ فام اور غلام زنگی کی بیعت کر لیں تو میں بھی بیعت کروں گا۔ پھر عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلایا اور کہا، تم کس جرأت اور طاقت کی بنیاد پر میری مخالفت کر رہے ہو؟ عبد الرحمن نے کہا، مجھے امید ہے کہ اس میں میرے لیے بہتری ہے۔ معاویہ نے کہا، میں چاہتا ہوں تمہاری گردن اڑا دوں۔ عبد الرحمن نے کہا، بلا جرم میرے قتل پر خدا تجھ پر اس دنیا میں لعنت کرے گا اور آخرت میں تو آتش جہنم میں جلتا رہے گا۔ کتاب الامامیہ والسیاست ابن تیمیہ میں معاویہ کے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کو یوں لکھا گیا ہے کہ ایک دن معاویہ محفل جمع کر بیٹھا تھا، اپنے خواص، نوکر اور غلاموں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو عمدہ لباس پہنائے اور کہا، اس محفل میں عام لوگوں کو آنے سے روکنا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام اور ابن عباس کو بلوایا۔ پہلے ابن عباس معاویہ کی محفل میں حاضر ہوئے۔ معاویہ نے ان کو اپنی مسند پر اپنے ساتھ بٹھایا، کچھ وقت ان سے باتیں کیں اور باتوں کے درمیان کہا، اے ابن عباس، خداوند متعال نے آپ کو حرم رسول کا مجاور اور اس مرکد اطہر سے انس دیا، یہ اللہ کا تمہارے اوپر خصوصی احسان ہے۔ ابن عباس نے کہا، ہاں، لیکن اس کے باوجود ہم بعض پر قناعت اور کل سے محروم ہیں، پھر بھی یہ اکثر اور مکمل ہے۔ خلاصہ معاویہ اور ابن عباس کے درمیان بہت باتیں ہوتی رہیں۔ اس وقت محفل میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ معاویہ نے ان کو اپنے پاس بٹھایا۔ پہلے معاویہ نے امام حسین علیہ السلام کی اولاد کی خیر خیریت دریافت کی، ان کی عمروں کے متعلق پوچھا۔ امام نے جواب دیا۔ پھر معاویہ نے یہ خطبہ دیا۔ حمد خدا اور تعریف رسول کے بعد امام کی خدمت میں عرض کی کہ یزید کا حال آپ کو معلوم ہے اور خدا جانتا ہے کہ یزید کی ولی عہدی سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ امت میں میرے بعد اختلاف اور تفرقہ نہ ہو۔ میں اس یزید میں علم و کمال، مروت اور تقوی دیکھتا ہوں اور اس کو قرآن اور سنت رسول کے حوالے سے عالم جانتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک کی وفات کے بعد اہل بیت کے باوجود اور بزرگ صحابہ و مہاجرین کے ہونے کے باوجود ابو بکر خلافت کا متولی بن گیا۔ اے بنی عبد المطلب، میں اس اجتماع میں آپ سے انصاف کی توقع رکھتا ہوں، مجھے مثبت جواب دیں اور اس طرح یزید کی ولی عہدی کی تصدیق کریں۔ ابن عباس بولنا چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ تم خاموش رہو، اس کی مراد اور مقصد میں ہوں۔ پھر امام علیہ السلام نے حمد خدا کی اور رسول پر درود بھیجا اور فرمایا، جس قدر فصیح خطیب رسول اللہ کی تعریف کریں تب بھی 1000 سے 1 تعریف کی ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کی تعریف میں بہت افراط کی ہے اور حدود سے تجاوز کر گیا ہے، گویا کسی محجوب کی توصیف کی یا کسی غائب کی فضیلت بیان کی، اور ان خرافاتی باتوں سے مسلمان کے عقیدوں کو خراب کر دیا ہے۔ خدا کی قسم، یزید اپنے نفس پر دلیل حاذق ہے
اور اس کے اعمال اس کے کردار پر گواہ ہیں۔ بہر صورت تو نے بات یزید کی ہے تو اس کی دختر بازی، زناکاری، شکاری کتوں کبوتروں اور اس کی عیاشیوں کی تعریف بھی کرو۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کرنے سے تو درگزر، اپنی کئی گناہ کے ساتھ فرزند زیاد کی دوستی کی بات نہ کر، کیونکہ تیری زندگی ختم ہونے والی ہے اور موت تک فاصلہ آدھے نفس کا ہے۔ پھر قیامت کا دن تیرے آگے ہے اور تیرا عمل ظاہر ہوگا۔ یہ جو کہا ہے کہ خلافت میرا حق ہے، تو خدا کی قسم یہ میراث پیغمبر ہے اور پیغمبر کے وارث ہم ہیں۔ تو نے ناجائز طریقے سے مرکز سے ہٹا دیا ہے اور غصب کر کے مالک بن گیا ہے۔ تیری ذمہ داری ہے کہ اس واضح حجت سے یقین کر لے اور حق اصلی مالکوں کو پلٹا دے۔ اب تو چند لوگوں کو گمراہ کر کے، جو نہ صحبت رسول میں رہے اور نہ ان کا اسلام میں کوئی سابقہ ہے اور نہ دین میں راسخ ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ امر مشکوک اور مشتبہ ہے کہ تو اپنے زندوں کو حاکم اور امیر بنا دے اور خود خدا کے عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ معاویہ نے امام حسین علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر ابن عباس سے کہا، تم لاؤ جو تمہارے پاس ہے، اور میں خود جانتا ہوں کہ آپ کی باتیں بھی ان سے زیادہ سخت اور زہر آلود ہوں گی۔ ابن عباس نے کہا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ سید الانبیاء کے فرزند ہیں اور خامس آل کسا اور اہل بیت مطہر ہیں۔ اپنے ارادے سے درگزر کر جا اور دوسرے لوگوں سے یہ باتیں کر، حتیٰ کہ خدا کا امر واضح ہو جائے، اور وہی بہترین حاکم ہے۔ پھر آپ اس مجلس سے چلے گئے۔ نور الدین مالکی کا کلام۔ فصوص اللمحہ میں مالکی نے کہا کہ ایک دن معاویہ نے کہا، مسلمانوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے اور اپنی مرضی اور خوشی سے بیعت کی ہے، لیکن چند لوگوں نے بیعت سے انکار کیا ہے، حالانکہ اگر وہ بھی تعاون کرتے تو بہت بہتر تھا۔ میں اگر یزید سے بہتر کسی کو دیکھتا تو اسے ولی عہد بناتا۔ خامس آل ابا نے فرمایا، یہ بات یوں نہیں کہ تو نے ان کو جو یزید سے نسب، حسب، فضیلت، علم و دین کے لحاظ سے افضل ہیں چھوڑ دیا اور اس کو امت رسول پر حاکم بنا دیا۔ معاویہ نے کہا، آپ کا مقصود اس کلام سے آپ خود ہیں؟ امام نے فرمایا، ہاں، اور میں فضول اور بے مقصد بات نہیں کرتا۔ معاویہ نے کہا، دختر رسول کی شرافت اور ان کی سیدۃ النساء العالمین ہونے میں کوئی شک نہیں، اور علی کے بھی خدمات اسلام اور فضائل و مناقب موجود ہیں، لیکن میں نے علی سے حکمیت کی اور حکمیت کے نتیجے میں مجھے ان پر غلبہ ملا، اور یزید قوانین سلطنت اور رسوم سیاست کے قوانین کو آپ سے زیادہ جانتا ہے۔ امام نے فرمایا، تم نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ یزید شراب خور، لہو لعاب کا دل دادا اور محرمات کا مرتکب شخص ہے۔ معاویہ نے کہا، تم اپنے چچا زاد کے بارے میں یوں نہ کہو، وہ تو تمہارے بارے میں سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں کہتا۔ امام نے فرمایا، میں جو یزید کے متعلق جانتا ہوں کہا ہے، اور اگر وہ بھی میرے متعلق کچھ جانتا ہے تو بتائے۔ جب معاویہ نے مکہ سے جانا چاہتا تھا تو کہا، میرے سامان کو باہر لے جائیں اور منبر کو خانہ کعبہ کے قریب لگا دو، اور پھر امام اور ان کے مریدوں کو بلاؤ۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، جو نیکیاں معاویہ سے آج دیکھی ہیں ان پر فریفتہ نہ ہونا، کیونکہ وہ دھوکہ اور مکر و فریب میں مشہور ہے، اور اب وہ ہمیں کسی اہم امر کے لیے بلاتا ہے، لہٰذا اس کا جواب پہلے ہمیں تیار کرنا چاہیے۔ جب وہ معاویہ کی مجلس میں آئے تو معاویہ نے کہا
کیا تم نے اول وقت میں میرے نماز پڑھنے، صلہ رحمی کرنے، میرے حسن سیرت کو جانتے ہیں، اور جو کچھ تم نے کیا اس کو نادیدہ کر کے تحمل کیا؟ یہ یزید تمہارا چچا زاد ہے اور تمہارا بھائی ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ اس کو مقدم سمجھو اور خلافت کا نام اس پر لگا دو، اور قاضیوں کو عزل و نصب، امر و نہی، وصول خراج اور تقسیم عطا بغیر کسی ممانعت اور مخالفت کے تمہارے اختیار میں ہیں۔ پھر اس کلام کو دوبارہ کہا، البتہ کسی نے جواب نہ دیا۔ معاویہ نے ابن زبیر کی طرف منہ کر کے کہا، تم بیان کرو کہ قوم کے خطیب تم ہو۔ ابن زبیر نے کہا، تجھے 3 میں سے ایک کام کرنا ہوگا۔ پہلا یہ کہ پیغمبر اکرم کی پیروی کرو کہ وہ دنیا سے چلے گئے اور کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا، اور لوگوں نے خود ابو بکر کو حاکم بنایا۔ معاویہ نے کہا، میں ابو بکر کے زمانہ کے حالات نہیں دیکھتا۔ ابن زبیر نے کہا، ابو بکر کی سنت پر عمل کرو کہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر عمر کو خلافت دے دی۔ معاویہ نے کہا، تیسرا کام کون سا ہے؟ ابن زبیر نے کہا، عمر کی پیروی کر لو کہ اپنی اولاد کو محروم کر کے خلافت کو شورا 6 نفری کے حوالے کر دیا۔ معاویہ نے کہا، اگر کوئی اور تجویز ہے تو بتاؤ۔ ابن زبیر نے کہا، جو کچھ کہا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے امام علیہ السلام اور امام علیہ السلام کے دوستوں سے رائے طلب کی تو انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ معاویہ نے کہا، کیا میری باتوں کو رد کر دیا ہے اور میری باتوں کو جھوٹ سمجھا ہے؟ اور میں نے چشم پوشی کی، اور لوگوں سے میں یہ نہیں کہوں گا۔ اگر تم میں سے کوئی اب اس قسم کی بات کرے تو خدا کی قسم اسی وقت حکم دوں گا کہ ان کا سر قلم کیا جائے۔ بہتر ہے کہ اپنی جانوں پر رحم کریں، اور جان کی حفاظت واجب ہے۔ اس وقت جلادوں کو بلایا اور کہا، 2 جلاد ہر شخص پر کھڑے ہو جائیں۔ جب میں خطبہ دوں تو جو بھی ان میں سے بولے تم اس کو قتل کر دینا۔ پھر معاویہ ممبر پر گیا اور خطبہ یوں دیا کہ ہمیں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام، ابن ابی بکر، ابن عمر اور ابن زبیر نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ یہ مسلمانوں کے سردار ہیں، ہم ان کے مشورے اور تجویز کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ان کو میں نے دعوت دی تو انہوں نے بیعت کر لی اور اطاعت کر لی۔ شامیوں نے کہا، بس کرو، تم ان کی باتوں کو بڑا بنا رہے ہو، تو ابھی اجازت دے، ہم ان کی ابھی گردنیں اڑائے دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس بیعت پر راضی نہیں جو انہوں نے خفیہ طور پر کی، جب تک ظاہری طور پر بیعت نہ کریں گے۔ معاویہ نے کہا، سبحان اللہ، کہ شامیوں کو چند قریشیوں کا خون بہانا قبول ہے اور ان کے ارادے بڑے ہیں، لہٰذا ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، خبردار، پھر ایسے الفاظ نہ کہنا، یہ بزرگ، رشتہ دار اور قریبی ہیں۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو سارے اٹھے اور یزید کی امارت کی بیعت کر لی۔ معاویہ ممبر سے نیچے اترا اور فوراً مدینہ روانہ ہو گیا اور ان کی بیعت کو شامیوں کی بیعت کے ساتھ ملا دیا۔ معاویہ کے جانے کے بعد شامیوں نے اہل بیت کے ماننے والوں سے کہا، تم نے ہمیشہ کہا ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، لیکن اب ہدایہ اور تحائف ملے تو خفیہ میں بیعت کر لی۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہم نے بیعت نہیں کی، ہم نے مجمع میں اس کی تکذیب نہیں کی، کیونکہ ہمیں اپنی جان کا خطرہ تھا اور جان بچانا واجب ہے۔ اس نے تمہاری دلالت سے ہمیں دھوکہ دیا اور ہماری بیعت کا نام لے کر تم سے مکر و فریب کیا۔ عبداللہ بن عمر گھر چلے گئے۔ معاویہ نے بنی اسد، بنی تمیم، بنی مرہ کی عطیات دگنے کر دیے اور بنی ہاشم کے بیت المال سے عطیات روک دیے۔ ابن عباس معاویہ کے پاس گئے اور کہا، باقی تمام کو عطیات دے رہے ہو،
لیکن بنی ہاشم کے بند کر دیے ہیں؟ اس نے کہا کیونکہ امام حسین نے بیعت نہیں کی اور تم نے ان کی موافقت کی ہے۔ ابن عباس نے کہا ابن عمر، ابن ابی بکر، ابن زبیر نے بھی بیعت سے انکار کیا لیکن تم نے ان کے عطیات دیے۔ معاویہ نے کہا تم ان کی طرح نہیں ہو، خدا کی قسم جب تک حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے تمہیں ایک درہم بھی نہیں ملے گا۔ ابن عباس نے کہا میں بھی خدا کی قسم اٹھاتا ہوں کہ تمام اسلامی حدود میں لوگوں کو تمہارے ان مظالم سے آگاہ کروں گا اور لوگوں کو تمہارے خلاف بھڑکاؤں گا۔ معاویہ نے پھر بنی ہاشم کے عطیات کی اجازت دی اور امام کو عطیات بھیجے، لیکن امام حسین نے رد کر دیے اور قبول نہ کیا۔